السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور ان کے روسی ہم منصب نے اشکاباد میں ایک ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور ترکمانستان نے تجارت اور روابط سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں اضافے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے معاشی ترقی اور عوامی رابطوں کے فروغ کے لیے ویزوں کے اجراء کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پولیس کی پیشہ ورانہ تربیت اور استعداد میں اضافے کے لیے ہر ممکن مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 5 لاکھ ٹن فاضل چینی کی اضافی برآمد کی منظوری دی ہے۔ معروف اداکار عابد کشمیری لاہور میں مختصر عدالت کے بعد انتقال کر گئے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آج ہندو پجاری یاتی نرسنگانند کے توہین آمیز بیان کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی نے مخیر افراد پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی امداد کی فراہمی میں اضافہ کریں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 28 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور آج دبئی میں خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان میچ جاری ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفسیر کے لیے مجاہد خان۔ صدر آصف علی زرداری اور روس کے ان کے ہم منصب ولادیمیر پوٹن نے ترکمانستان کے شہر اشکاباد میں ادوار اور تہذیبوں کے باہمی تعلق، امن اور ترقی کی بنیاد کے بارے میں ایک بین الاقوامی فورم کے موقع پر غیر رسمی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں صدور نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا تبادلہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے علاقائی ممالک کے درمیان معاشی اور ثقافتی تعاون مستحکم کرنے کے لیے روابط کے فروغ پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ترکمانستان کے شہر اشکاباد میں ادوار اور تہذیبوں کا باہمی تعلق، امن اور ترقی کی بنیاد کے موضوع پر ایک بین الاقوامی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے کہا کہ پاکستان اور ترکمانستان باہمی احترام، مشترکہ مذہب اور بہتر اور پرامن مستقبل کے تصور پر استوار بھائی چارے کے گہرے اور مضبوط بندھن میں منسلک ہیں۔ صدر نے امن و ہم آہنگی اور ثقافتوں کے درمیان مکالمے کے فروغ کے لیے اس پروقار تقریب کا اہتمام کرنے پر ترکمانستان کی حکومت اور برادر عوام کی تعریف کی۔ پاکستان اور ترکمانستان نے تجارت اور روابط سمیت تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اس خواہش کا اظہار آج اشکاباد میں ترکمانستان کے صدر سردار بردی محمدوف اور ترک عوام کے قومی رہنما اور ترکمانستان کی پیپلز کونسل کے چیئرمین قربان گل بردی محمدوف سے 1 on 1 ملاقات میں کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے ترکمانستان کے صدر اور قومی رہنما کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ ادھر آج اشکاباد میں بین الاقوامی فورم کے موقع پر ترکیہ کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نمان کرتولوس بس سے گفتگو کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے تجارت، اقتصادی تعاون اور عوام کے درمیان روابط کو فروغ دینے کے لیے ترکیہ کے ساتھ ریل کے ذریعے رابطے بڑھانے پر زور دیا۔ صدر نے دونوں برادر ممالک کو مزید قریب لانے کے لیے دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر بنانے اور وفود کے تبادلوں پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ اقتصادی طاقت بننے کی راہ پر گامزن ہے اور ترکیہ کی کامیابی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اجلاس میں فلسطین اور لبنان میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا، جہاں اسرائیل بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہا ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے ویزوں کے اجراء کے عمل کو زیادہ مؤثر اور قابل رسائی بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اقتصادی ترقی اور عوامی رابطوں کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ فیصلہ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی اور پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الصابی کے درمیان آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں کیا گیا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے انفارمیشن ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، زراعت اور سیاحت جیسے اہم شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے سفیر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات فروغ پا رہے ہیں اور متحدہ عرب امارات نے اپنی کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔
دوسری جانب پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے سید یوسف رضا گیلانی نے تجارت، سلامتی، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں ایران کے ساتھ دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان روابط کو فروغ دینے کے لیے موجودہ تعاون کی حقیقی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایران کے سفیر نے کہا کہ پاکستان گزشتہ سال ایران کا 5واں بڑا تجارتی شراکت دار تھا۔ فلسطین اور لبنان میں اسرائیلی مظالم پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے اسرائیلی فوج کی طرف سے نسل کشی کے اقدامات کی مذمت کی۔ سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح نے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے اس آمادگی کا اظہار آج اسلام آباد میں سعودی سرمایہ کاروں کے وفد اور وفاقی کابینہ کے ارکان کے درمیان G2G گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ سعودی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے شاندار مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور دوسرے اعلیٰ پاکستانی حکام سے انتہائی تعمیری ملاقاتیں ہوئیں اور ان کے مثبت نتائج برآمد ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دورے پر اطمینان کا اظہار کیا اور دو طرفہ تعاون میں مزید اضافے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزراء نے سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور انہیں مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے اور تمام اشاریہ مثبت ہیں۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ سعودی عرب کا ویژن 2030 پاکستان کی معاشی ترجیحات کے عین مطابق ہے۔ وزیر نجکاری عبدالعلیم خان نے کہا کہ پاکستان سعودی تاجروں کو سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا کہ دونوں ملکوں کی تاجر برادریوں کے درمیان روابط میں اضافے سے خصوصاً ٹیکسٹائل، چمڑا، خوراک اور دوسرے شعبوں میں دو طرفہ تجارت کو مزید فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ 30 رکنی پاکستانی تجارتی وفد آئندہ ماہ سعودی عرب کا دورہ کرے گا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر شہزہ فاطمہ خاچہ نے کانفرنس کو حکومت کے ڈیجیٹائزیشن اور ای گورننس سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پولیس کی پیشہ ورانہ تربیت اور استعداد میں اضافے کے لیے ہر ممکن مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ آج پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں پولیس دربار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پولیس کو اس کی جرت اور بہادری پر بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ اسلام آباد پولیس نے حال ہی میں وفاقی دارالحکومت میں ایک پرتشدد سیاسی ریلی کو مؤثر انداز میں روکا جس کا مقصد افراتفری پھیلانا تھا۔ انہوں نے اسلام آباد پولیس کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے ان کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کرنے کا اعلان کیا۔ شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے اپنے دور میں پنجاب سیف سٹی، ڈولفن فورس اور ایلیٹ فورس کے قیام جیسے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پولیس میں اصلاحات پر توجہ دی ہے۔ اس سے پہلے پولیس لائنز آمد پر پولیس کے ایک چاق و چوبند دستے نے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ پڑھی۔ وزیر اعظم نے شہداء کے خاندانوں سے ملاقات بھی کی اور غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ وزیر اعظم کے پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز کے دورے کا مقصد پولیس کی عوام کے تحفظ کے لیے دی گئی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 ماہ کے دوران وفاقی دارالحکومت میں جرائم کی شرح 38% تک کم ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں سیکیورٹی فورسز نے 24 گھنٹے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں جو حد درجہ قابل تعریف ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ محکمہ پولیس کے 400 اہلکاروں کی ترقی کا معاملہ ان کی خدمات کا اعتراف ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیف سٹی میں ایک پولیس اسٹیشن قائم کیا گیا ہے جبکہ CDA کے تعاون سے 27 پولیس اسٹیشنز کو بہتر بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی، وزیر داخلہ محسن نقوی اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے بلوچستان کے علاقے دکی میں دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے جس میں کئی کانکن جاں بحق ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور جاں بحق ہونے والے کانکنوں کے خاندانوں سے ہمدردی ظاہر کی۔ وزیر اعظم نے ایک بیان میں متعلقہ حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کی اور ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے سے متعلق حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اس گناؤنے واقعے کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے بے گناہ کارکنوں کی ہلاکت میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ ضلع دکی میں الصبح
دہشت گردی کے واقعے میں نامعلوم مسلح حملہ آوروں نے کوئلے کی کان میں کام کرنے والے کم سے کم 20 کارکنوں کو ہلاک کر دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان کے گورنر جعفر خان مندوخیل اور وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی سے ٹیلی فون پر بات چیت بھی کی۔ شہباز شریف نے ہر طرح کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے شہداء کے خاندانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 5 لاکھ میٹرک ٹن فاضل چینی کی اضافی برآمد کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں کمیٹی کے اجلاس میں دی گئی۔ چینی برآمد کرنے کی یہ منظوری اس شرط پر دی گئی ہے کہ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن آئندہ زرعی سال کے لیے اگلے ماہ کی 21 تاریخ سے پیداوار کا آغاز کر دیں گی اور اس پر عمل درآمد نہ کرنے والی کسی بھی مل کا برآمدی کوٹا منسوخ کر دیا جائے گا۔ چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے پاکستان اور چین کے درمیان ذرائع ابلاغ کے وسیع تر تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کیا جائے اور پاک چین دوستی کے خلاف پروپیگنڈے کا خاتمہ کیا جائے۔ وہ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر سے اسلام آباد میں آئی دستاویزی فلم شیان سے گوادر پورٹ تک کے افتتاح کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت اطلاعات و نشریات اور چین کے قومی ریڈیو اور ٹیلی ویژن انتظامیہ کے درمیان مشترکہ پروڈکشن کا معاہدہ تکمیل کے قریب ہے، جس سے ٹیلی ویژن پروگراموں کی مشترکہ پروڈکشن ہو سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک منصوبے پر دونوں ممالک کے دانشور کام کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ایک کتاب اور دستاویزی فلم کی رونمائی ہوگی۔ دستاویزی فلم شیان سے گوادر تک تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ فلم پاک چین دوستی کے جذبے کی عکاسی کرتی ہے، جس میں پاک چین شاہراہ قراقرم کی تعمیر میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے گمنام ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ بولان میں ریلوے پل کی مرمت کے بعد کوئٹہ سے ملک کے دیگر حصوں کے لیے 46 روز کے بعد ٹرین سروس بحال کر دی گئی ہے۔ بولان میں 26 اگست کو دہشت گردوں کے حملے میں ریلوے پل تباہ ہو گیا تھا۔ مسافروں نے سروس کی بحالی پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ جھنگ میں اسٹوڈنٹ موومنٹ نے آئینی عدالتوں اور آئینی ترمیم کے حمایت میں ایک ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے کہا کہ آئینی ترمیم اور آئینی عدالتوں کا قیام پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے سرمایہ کاری کے 100 سے زائد منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ایک بین الاقوامی کمپنی AET کیرنک مڈل ایسٹ لمیٹڈ ان منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل غیر ملکی سرمایہ کاروں کے فارن کرنسی اکاؤنٹس کھولنے کے طریقہ کار کو آسان بنانے کے لیے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ انسداد منشیات فورس نے بلوچستان سے منشیات کے مکمل خاتمے کے لیے صوبے کے مختلف علاقوں میں 270 سے زائد کامیاب کارروائیاں کی ہیں۔ ان کارروائیوں میں 51 ٹن منشیات قبضے میں لی گئیں اور 152 ملزمان کو گرفتار کرنے کے علاوہ 82 گاڑیاں بھی ضبط کی گئیں۔ بچیوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے مستقبل کے لیے لڑکیوں کا ویژن۔ یہ موضوع مستقبل کے لیے لڑکیوں کی آواز اور ویژن کے ذریعے فوری اقدام اور مستقل امید کی ضرورت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر واعظ عمر فاروق نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ دیرینہ تنازع کشمیر کو بات چیت کے ذریعے حل کرے۔ آج تاریخی جامع مسجد میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں قید حریت رہنماؤں، وکلاء اور انسانی حقوق کے کارکنوں سمیت تمام کشمیریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ میر فائز نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد اسمبلی انتخابات کے حالیہ نتائج اگست 2019 میں مودی حکومت ایک طرفہ اور غیر قانونی فیصلوں کے لیے شدید دھچکا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اقدامات کشمیریوں کے حقوق اور شناخت کے خاتمے کا باعث ہے اور اس عمل میں ان کی آواز کو مؤثر طریقے سے خاموش کیا جا رہا ہے۔ ادھر ہندتوا پجاری یاتی نرسنگھانند کے حالیہ گستاخانہ بیانات کے خلاف آج بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں زبردست احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور لوگوں نے اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ جموں خطے اور وادی کشمیر کے مختلف مقامات پر لوگ نماز جمعہ کے بعد سڑکوں پر نکل آئے اور ملعون پجاری کی فوری گرفتاری اور اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔
مقررین نے ملعون پجاری کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ کرنے پر بی جے پی کی بھارتی حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پجاری کے گستاخانہ بیانات دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے شدید دل آزاری کا باعث ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے گستاخانہ بیانات سے نہ صرف دنیا بھر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے بلکہ ان کے عقیدے کا تقدس بھی مجروح ہوا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان فلسطینیوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ آج اسلام آباد میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستانی قوم اس مشکل وقت میں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ مغربی ممالک میں بھی عوام فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ انہوں نے مخیر شخصیات پر زور دیا کہ وہ فلسطینیوں کو مالی امداد کی فراہمی میں کردار ادا کریں جنہیں اس وقت مدد کی اشد ضرورت ہے۔ میسور غزہ کے شہر دیر البلاغ کے رفیدہ اسکول پر اسرائیلی فضائی حملے میں مزید 28 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق حملے میں 54 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کے ایک سال سے جاری حملوں میں 42,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 97,800 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب مکاتی نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ فوری جنگ بندی کے لیے قرارداد منظور کرے۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر خطاب میں اسرائیل کے ساتھ سرحد پر فوج تعینات کرنے کے اپنی حکومت کے عزم پر زور دیا جو دشمنی کے خاتمے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ دبئی میں آئی سی سی کے خواتین T20 عالمی کپ ٹورنامنٹ 2024 میں پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 17 اوور میں 67 رنز بنائے تھے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ آج ملتان میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کو ایک اننگز اور 47 رنز سے شکست دی۔ پاکستان کی ٹیم آج کھیل کے پہلے سیشن میں اپنی دوسری اننگز میں 220 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ انگلینڈ کے ہیری بروک کو ٹرپل سینچری بنانے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ سکور یہ رہا: پاکستان 556 رنز اور 220 رنز، انگلینڈ 823 رنز، 7 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز ختم کرنے کا اعلان۔ انگلینڈ کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ پاکستان کے ٹیسٹ میچ کے کپتان شان مسعود نے کہا ہے کہ آئندہ ٹیسٹ میچ میں غلطیوں کی اصلاح کی جائے گی اور حالات کے مطابق بہترین ٹیم کا انتخاب کیا جائے گا۔ آج ملتان میں میچ کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ عزم ظاہر کیا کہ پاکستان کی ٹیم دوسرے ٹیسٹ میچ میں بہترین کارکردگی دکھائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج سلیکشن کمیٹی کا اعلان کیا ہے۔ کمیٹی میں سابق کپتان اظہر علی، سابق فاسٹ بولر عاقب جاوید، سابق آئی سی سی ایلیٹ پینل امپائر علیم ڈار اور ریٹائرنٹ حسن چیمہ شامل ہوں گے۔ پی سی بی کو سابق کرکٹر محمد یوسف کے استعفے کے بعد کمیٹی کے نئے ارکان کو شامل کرنا تھا۔ سابق بلے باز اسد شفیق پہلے ہی قومی سلیکشن کمیٹی میں شامل ہیں۔ کمیٹی کے دیگر ارکان میں کپتان، ہیڈ کوچ، سابق ممبر، نان ووٹنگ، اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود، چیئرمین کے ایڈوائزر بلال افضل، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان اور ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان والا شامل ہیں۔ اور وزارت تعلیم اگلے جمعے سے پاکستان اسپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں 3 روزہ گرلز اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کر رہی ہے۔ ملک بھر سے تقریباً 400 خواتین کھلاڑی اس فیسٹیول میں حصہ لیں گی۔ اس فیسٹیول کا مقصد طالبات کو با اختیار بنانا، کھیلوں کا فروغ اور سازگار ماحول میں کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں تجارت کی دنیا میں۔ آسٹریلیا پاکستان کو موسمیاتی مطابقت کے لحاظ سے پانی کی تقسیم کے منصوبے کے لیے 30 لاکھ آسٹریلوی ڈالر فراہم کرے گا۔ اس حوالے سے امداد کے معاہدے کی یادداشت پر آج اسلام آباد میں سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن ڈاکٹر کاظم نیاز اور آسٹریلوی سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچر ریسرچ کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر وینڈی برگر نے دستخط کیے۔ یہ منصوبہ 5 برس کی مدت میں مکمل ہوگا۔ اس تحقیقی منصوبے سے پاکستان میں پانی کی بہتر تقسیم کے فیصلوں اور اقدامات کے ذریعے نہری پانی کے استعمال میں بہتری لانے میں مدد ملے گی۔ اس منصوبے سے کاشتکار برادری کے لیے بہتر سماجی و اقتصادی فوائد کے حوالے سے موسمیاتی مطابقت، تقسیم کے نظم و نسق اور پانی کے مساوی استعمال کے اہداف حاصل کیے جا سکیں گے۔ انڈونیشیا کے وزیر تجارت ایچ
ذوالکفل حسن نے کہا ہے کہ 39ویں تجارتی نمائش انڈونیشیا میں پاکستان کی کاروباری برادری اور تاجروں کی شرکت سے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ معاشی اور تجارتی تعلقات مستحکم ہوں گے۔ جکارتا میں 39ویں تجارتی نمائش انڈونیشیا کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا اہم تجارتی شراکت دار ہیں اور دو طرفہ تجارتی حجم کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو بڑھانے کے لیے دونوں ملکوں کی کاروباری برادری کا کردار انتہائی اہم ہے اور ان کی حکومت ان سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس&پی 100 انڈیکس 30 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 85,483 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 560 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 503 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ہب پاور کمپنی کے سب سے زیادہ 58 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 435 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 130 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 251 میں کمی، جبکہ 54 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیسلے پاکستان لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 153 روپے 70 پیسے کا اضافہ، جبکہ ہال مارک کمپنی لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 120 روپے 64 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 277 روپے 70 پیسے اور قیمت فروخت 278 روپے 20 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 363 روپے 31 پیسے اور 363 روپے 65 پیسے۔ یورو 303 روپے 87 پیسے اور 304 روپے 41 پیسے۔ سعودی ریال 74 روپے 3 پیسے اور 74 روپے 16 پیسے۔ یو اے ای درہم 76 روپے 16 پیسے اور 76 روپے 30 پیسے، جبکہ جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 87 پیسے اور قیمت فروخت بھی 1 روپیہ 87 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,33,029 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,29,930 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 68,190 میٹرک ٹن برآمدی اور 61,740 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تو تھی تجارت کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ معروف اداکار عابد کشمیری مختصر علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 74 برس تھی۔ مزید تفصیل کے لیے ریڈیو پاکستان کے نمائندے قاسم بخاری کی رپورٹ سنتے ہیں۔ میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ عابد کشمیری نے سینکڑوں ٹی وی ڈراموں، اسٹیج ڈراموں اور فلموں میں کام کیا۔ انہیں 1988 میں بہترین مزاحیہ اداکار کے لیے نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جیوندے رہو، مجھے پروٹھے کھلاتے رہو۔ تو کھاؤ نا، ہاتھ کیوں روکتے ہیں؟ یار آج بھوک ذرا کچھ کم ہے۔ ویسے بھابھی پروٹھے بڑے لذیذ پکے، مگر افسوس صرف 16 ہی کھا سکا ہوں۔ ان کی مشہور فلموں میں جیتے ہیں شان سے اور آہٹ شامل تھی۔ عابد کشمیری کے ٹی وی ہے، ان میں لوہاری گیٹ، سورج کے ساتھ ساتھ، تیسرا کنارہ اور اپنے لوگ سمیت دیگر ڈرامے شامل ہیں۔ ڈرامہ سمندر میں عابد کشمیری کا کردار گلو بٹ بہت مقبول ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عابد کشمیری کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی کیا۔ اردو اور پنجابی فلموں کے مایہ ناز اداکار مظہر شاہ کی 35ویں برسی آج منائی گئی۔ مظہر شاہ کا اصل نام سید منور علی شاہ تھا۔ وہ 31 جنوری 1923 کو لاہور کے علاقے گوال منڈی میں پیدا ہوئے اور اردو فلموں سے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے پنجابی فلموں میں ولن کا ایک نیا انداز متعارف کرایا۔ بہروپیہ اور رانی خان فلموں نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ ان کی مشہور فلموں میں غدر، فرنگی، وارث شاہ، سسی پنو، پنجاب دا شہر، ڈولی اور جگری یار شامل ہیں۔ انہوں نے فلم محرم دل دا میں ہیرو کا کردار ادا کیا۔ ان کا آج ہی کے دن لاہور میں انتقال ہوا۔ یہ تو تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور سنتے ہیں اب کچھ خبریں سائنس کی دنیا سے۔ پاکستان کے پی ٹی سی ایل گروپ نے ملک کا پہلا 800 GB پر سیکنڈ پر ویو لینتھ WDM سسٹم لانچ کر کے ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے، جس کے بعد اب صارفین تیز ترین انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کمپنی کے بیان کے مطابق یہ جدید ٹیکنالوجی 64 TB پر سیکنڈ فی فائبر ڈیٹا کی ترسیل کی صلاحیت رکھتی ہے، جس میں 96 TB پر سیکنڈ تک پہنچنے کی صلاحیت ہے، اور پاکستان کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے لیے ایک اہم اقدام ہے۔
हवावे के ताउन से तैयार किया गया सुपर C+L सिस्टम रवायती सिस्टम्स के जरिए फ्राहम करदा 4.8 टेगाहर्ट्ज के मुकाबले में 12 टेगाहर्ट्ज तक के वसी ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम को सपोर्ट करता है। ये पेशरफ्त PTCL को मुल्की डिजिटल मैदान में सबसे आगे कर देती है, जो नेटवर्क को मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज जैसे फिक्स्ड 5.5 GB के लिए तैयार करती है और तेज़, बेहतर और ज़्यादा मौसर इंटरनेट कनेक्टिविटी को फार करती है। अमेरिका के NOAA का कहना है कि एक शदीद शमसी तूफान ज़मीन की जानिब गामज़न है, जिसके सबब हाल ही में यके बाद दीगरे आने वाले तूफानों से ज़्यादा तवानाई के ग्रिड मुतासिर हो सकते हैं। इदारे की जानिब से शदीद जियो मैग्नेट तूफान के मुतालिक ये इंतबाह रवां हफ्ते की इब्तदा में सूरज से खारिज होने वाली तवानाई का मुशाहिदा करने के बाद जारी किया गया है। ऐसा तूफान वक्ती तौर पर तवानाई और रेडियो सिग्नल्स में खलल डाल सकता है। NOAA ने पावर प्लांट्स और ज़मीन के मदार में घूमते स्पेस क्राफ्ट्स के ऑपरेटर से हिफाजती इक़दाम लेने की तनबीह की है। इदारे ने फेडरल एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी को तवानाई के मुमकिन ताअतुल के मुतालिक भी खबरदार कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक ये शमसी तूफान मई के महीने में ज़मीन से टकराने वाले तूफान, जो गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से ज़्यादा के अरसे में ताकतवर तरीन तूफान था, से ज़्यादा शदीद नहीं होगा, लेकिन उसके मुतालिक उनको उस वक्त तक इल्म नहीं हो सकेगा जब तक ये तूफान इसकी पैमाइश करने वाले स्पेस क्राफ्ट से 10 लाख मील के फासले तक न पहुंच जाए। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने अपना Imagen 3 नामी जदीद और आला मेयारी AI इमेज जनरेटर तमाम सारिफीन के लिए मुतारिफ करा दिया। कंपनी की जानिब से पेश किया गया ये टूल तस्वीर में बड़ी हद तक हकीकी रूप डालने, हिदायत की बेहतर अंदाज में पैरवी करने और तस्वीर में मौजूद चीज़ों को कम अज़ कम मुतासिर करने की सलाहियत रखता है। ये इमेज जनरेटर सारिफीन को तफसीली रंगों से भरपूर और कम से कम कमियों वाली तस्वीर बनाने में मदद देगा और क्लासिकी ऑयल से लेकर जदीद मॉडर्न आर्ट तक तमाम स्टाइल्स को सपोर्ट करेगा। कंपनी की जानिब से ये जनरेटर तमाम गूगल सारिफीन के लिए जारी किया गया है। तमाम सारिफीन बशमूल जेमिनाई को पेड प्लान न इस्तेमाल करने वाले इस टूल को गूगल जेमिनाई के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात मोहम्मद जुनैद से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला साफ है, ताहम सिंध और मकरान के सारी इलाकों में मतला जुज़वी अबरआलूद है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। ताहम कराची और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश सिंध में कराची MOS में 11, फैसल बेस 8, यूनिवर्सिटी रोड 2 मिलीमीटर। कश्मीर में मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट पर 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 41 डिग्री सेंटीग्रेड, चोर लसबेला 40, रही मियार खान और कराची में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, मरी 23, लाहौर 34, कराची 39, पेशावर 35, क्वेटा 27, मुजफ्फराबाद 32, गिलगित 29, करदू 22, श्रीनगर 26, जम्मू 31, लेह 15, पुलवामा 25, अनंतनाग 24 और शोपिया में 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाप्त कीजिए। सदर और उनके रूसी हम मनसब ने अशकाबाद में एक मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान ने तिजारत और रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन में इजाफे की ख्वाहिश का इजहार किया है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने माशी तरक्की और अवामी राब्तों के फ़रोग़ के लिए वीज़ों के इजरा को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पुलिस की पेशा वाराना तरबियत और इस्तेदाद में इजाफे के लिए हर मुमकिन माली मदद फराहम की जाएगी। मारूफ अदाकार आबिद कश्मीरी लाहौर में मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की ने मुक़य्यर अफराद पर जोर दिया है कि वो फ़लस्तीनियों को माली इमदाद की फराहमी में इजाफा करें। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, न्यूज़ प्रोड्यूसर हमाद अहमद कयानी,
مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔